اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں آج میری دوسری تقریر کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حکمت اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے۔ پروردگار نے اس سورہ کی ابتدا قسم کھا کر کی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم ہے، اے انسان تو خسارے میں ہے۔ پھر کہا کہ سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر اختیار کیا۔ تو آج کی اس تقریر کا میرا موضوع ایمان ہے کہ جس کی پروردگار سب سے زیادہ تاکید قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو انسان ایمان لاتا ہے وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ ایمان انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان پروردگار کی وحدانیت پر، پروردگار کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر یہ ایمان صرف زبانی ہونا کافی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے دین اسلام پر ایمان لا لیا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ کافی نہیں، بلکہ ایمان دل کی گہرائیوں سے اسلام کو قبول کرنے کا نام ہے۔ پروردگار کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگر ایمان انسان کا کامل نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر، اس کے کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بات حتماً ہے، واضح ہے کہ جو انسان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی اس کے لڑکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ایمان کے حوالے سے کہ جب بعض بدو عرب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ سے دعا و مناجات کے التجا کرتے تھے، اور جب کائنات کا آخری رسول اللہ کا حبیب رحمۃ للعالمین اپنی زبان معجز بیانی سے بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں پروردگار قبول کر لیتا تھا۔ تو اس وقت یہ اسلام کو قبول کر کے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں ان کے رزق کی برکتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ بعض اپنے اولاد کا سوال لے کر آتے تھے۔ جب ان کی مرادوں کو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر لیتا تھا تو اس وقت یہ اسلام کو قبول کر کے چلے جاتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ایمان لا لیا ہے۔ مگر جب پروردگار عالم انہیں امتحانی مصیبتوں میں مبتلا کرتا تھا، یعنی اگر ان کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، یا پھر ان کے مویشی مر جاتے تھے، یا ان کی فصلیں اچھی نہیں ہوتی تھی، ایسی امتحانی مصیبتوں میں جب یہ مبتلا ہوتے تھے تو اس وقت اسی دین سے اپنے دامن کو جھاڑ کر کہتے تھے کہ یہ ساری مصیبتوں کا سبب یہ نیا دین ہے کہ جسے انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر پروردگار ایسے ہی لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر کہا
کہ اگر یہ اپنے اچھے وقت میں پروردگار کے دین کی طرف راغب ہو جائیں تو پروردگار ان کے کوئی عمل کو اس وقت قبول نہیں کرے گا۔ یعنی نقطہ پیش کرتی ہوئی چلوں کہ یہاں یہ لوگ توبہ کر کے دوبارہ دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جب پروردگار انہیں آرام اور آسائش میں اس دنیا میں دوبارہ مبتلا کرتا ہے، انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، تو اس وقت اس وجہ سے یہ دین کی طرف پلٹتے ہیں کہ آج وہ پروردگار انہیں خوشیاں ادا کر رہا ہے۔ مگر اسی وقت کہ جب پروردگار انہیں آزمائشی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو یہ دین سے دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ پروردگار ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اچھے وقت میں دین کی طرف راغب بھی ہوں تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بھی خسارہ ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک درجہ افضل ترین یہ بات ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے۔ یعنی صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی گہرائی سے ایمان لائے، اس دین کو سمجھے، اس دین کو جانے اور پھر پورے دل کی گہرائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس دین کو اپنائے۔ صرف اس لیے مسلمان نہ بنے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، بلکہ اس دین کو سمجھ کر معرفت الہی حاصل کر کے، معرفت اہل بیت اور کائنات کے آخری رسول کی معرفت کو حاصل کر کے جب انسان اس دین کو سر تسلیم قم کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان بلند درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اگر ایسا انسان کبھی آزمائشی مصیبتوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس وقت اس کا نہ ایمان ڈگمگائے گا، نہ یقین کے دامن کو وہ جھاڑے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے دین کو سر تسلیم قم کریں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اب پروردگار عالم نے بنی آدم کے سامنے یقین سے بڑھ کر کوئی نعمت اور رحمت اسے نہ دی۔ اب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یہ یقین ہے تو کیا ہے؟ یقین کس شے کا نام ہے؟ تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے اس کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اور وہ جو چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے ہم اس چیز سے پرہیز کریں۔ یہ یقین ہے۔ اگر انسان یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو چاہے جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کر لے کبھی اس کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ اب جہاں مصیبتوں کا ذکر آ گیا تو بس ایک جملہ اور ایک نقطہ پیش کرتی ہوئی چلوں کہ معصوم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ سید و مولا بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا پھر ہم پر آزمائشی مصیبتیں پروردگار نے بھیجی ہیں۔ معصوم نے کہا کہ جب بھی تم مصیبت میں مبتلا ہو اور تم پروردگار کی طرف کھنچتے ہوئے چلے جاؤ، تمہارا رخ پروردگار کی طرف ہو، تمہارا وجود پروردگار کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھ جانا کہ یہ تمہاری آزمائشی مصیبت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مصیبتوں کے آنے پر تم اس دین سے دامن جھاڑ لو، پروردگار کی رحمت سے غافل ہو جاؤ، اس کی یاد سے غافل ہو جاؤ، تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ بالخصوص جب بھی انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان اس سے کھینچ لیا جائے، چھین لیا جائے، اس کا یقین کو ڈگمگا دیا جائے۔ اور خدا نخواستہ اگر شیطان ملعون اپنے اس منصوبے پر کامیاب ہو گیا تو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، انسان خسارے میں آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے شیطان ملعون کے عبادتوں کا صلہ یہ دیا، اس نے مانگا تھا پروردگار سے کہ پروردگار مجھے ایک اختیار یہ دے کہ جب بنی آدم کا جانکنی کا عالم ہوگا
تو اس وقت میں اسے ورغلا سکوں، بہکا سکوں، اور پروردگار عالم نے اس کے عبادتوں کے عوض میں اسے یہ پوری پاور بخش دیا، اسے قوت عطا کی کہ وہ انسان کے جان کنی کے عالم میں اسے ورغلا سکے، بہکا سکے۔ انسان اگر ساری زندگی بھی با ایمان رہے مگر اگر آخری لمحات میں اس کا ایمان سلامت نہیں تو پھر وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ یعنی ہم نے دنیا میں اپنی زندگی کو ایمان سے گزارا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر زندگی کا کمال تو یہ ہے کہ ہم با ایمان ہو کر اس دنیا سے اٹھیں۔ پروردگار سے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی ہے، اپنے کردار اور عمل سے پروردگار کو راضی رکھنا ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب آخری لمحات میں شیطان ملعون ہمارے ایمان پر حملہ کرے گا۔ کئی واقعات موجود ہیں تاریخ میں، مختصر سا ایک چھوٹا واقعہ کہ دو بھائی رہا کرتے تھے، ایک پروردگار کی وحدانیت کا قائل تھا، پروردگار کی کثرت سے عبادت کرتا تھا، اور دوسرا پروردگار کے وجود کا ہی قائل نہیں تھا، کہ جسے عام زبان میں ناستک کہا جاتا ہے۔ ایک بھائی جو پروردگار کے وجود کا قائل تھا، ساری زندگی پروردگار کی عبادت کیا کرتا تھا، مگر آخری زندگی کے پڑاؤ میں پروردگار نے اس پر آزمائشی مصیبتوں کو وارد کر دیا۔ اب یہ آخری زندگی کے لمحات ہیں، اس کا ایمان سلامت نہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید پروردگار ہے ہی نہیں، کوئی اللہ، کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا وہ بھائی کی جو پروردگار کے وحدانیت کا قائل نہیں، ناستک ہے، وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہا ہے، اور پروردگار نے اور میں اتنی مصیبتوں میں، اتنی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ بس یہ سوچنا تھا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اسی کا دوسرا بھائی کہ جو ساری زندگی ناستک بن کر گزار رہا تھا، آخری زندگی کے لمحات میں اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ شاید کوئی خالق ہے، کوئی اللہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور ہمیں رزق بھی فراہم کرتا ہے۔ بس آخری زندگی کے لمحات میں اس نے پروردگار کے وجود کو بھی اپنایا، سر تسلیم قم کیا اور ایمان بھی لایا۔ اب اس کی بھی موت آ گئی، اب فرشتوں نے دونوں کی روح قبض کی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ مومن کی روح وادی السلام میں جاتی ہے اور مشرک کی روح وادی برہود میں جاتی ہے۔ فرشتے پریشان ہیں کہ ایک طرف تو وہ انسان کی جس نے ساری زندگی پروردگار کی عبادت کی ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس نے جو پروردگار کے وجود کا قائل نہیں، مگر آخری لمحے میں دونوں کے ایمان تبدیل ہو گئے۔ جو ناستک تھا وہ پروردگار کے وجود کا قائل ہو گیا، اور جو اللہ کا عابد تھا وہ وجود پروردگار کا منکر بن گیا۔ فرشتے پریشان ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے، ہم ان کی روح کو، ان کی ارواح کو ڈالیں، تو کہاں ڈالیں؟ تو حکم پروردگار آیا کہ جو آخری لمحات میں با ایمان ہو کر مرا ہے اس کی روح کو وادی السلام میں بھیجا جائے، اور جو آخری لمحے میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھا ہے اس کی روح کو وادی برہود میں ڈالا جائے۔ عبرت زدہ واقعہ کہ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے سن کر یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان آخری لمحے تک خطرے میں ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارا یقین ڈگمگا جائے اور ایمان خطرے میں ہو جائے۔ یہ یقین اتنی عظیم نعمت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے علم کو جہالت میں تبدیل نہ کرو اور اپنے یقین کو شک میں نہ تبدیل کرو۔ جہاں شک آ گیا تو ساری زندگی کا ایمان رائگان چلا جاتا ہے۔ اتنی اہم اور عبرت زدہ حدیثیں موجود اس ایمان کی حفاظت کی کہ جب سوچتے ہیں تو اس لمحے کو دیکھ کر اس کا تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آخری لمحات میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اب یہاں
میں ایک نکتہ یہ بھی کہوں کہ اگر یقین نہ ہو تو علم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان اور یقین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان تبھی کامل ہے کہ جب انسان کا یقین بلند ہو۔ کمزور یقین والا انسان کا ایمان کسی بھی لمحے اس کے ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے، اور اگر انسان کا یقین بلند ہو تو چاہے مصیبتوں کے انبار سامنے آ جائیں، ہر چٹان کا سامنا وہ کھڑے ہو کر سکتا ہے۔ اور یہ یقین نہ ہو تو علم بھی بے فائدہ۔ معصوم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ سید و مولا بتائیے، کیا 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے کسی مردے پر دم کر دیا جائے تو کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا کہ بے شک، سورہ حمد میں پروردگار نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کے ورد سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ شخص پریشان ہوا۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ 7 مرتبہ کیا 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے کسی مردے پر دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کی تعجب بڑی۔ یہاں امام نے فضیلت میں اضافہ کیا، کہا کہ پورا سورہ حمد کیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تاثیر ہے کہ جس کے ورد سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ دل میں یقین بھی ہو اور زبان میں تاثیر بھی ہو۔ یقین اگر بلند ہو جائے تو انسان کا تابع سارے دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع بن جائے۔ یقین وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہر نبی کے یقین کو ایمان کے میزان پر تولا تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کل ایمان کون ہے۔ ہر نبی کو اسی یقین کے میزان پر پرکھا گیا، ہر نبی کے ایمان کو اسی یقین پر، اس کے پیمانے پر پرکھا گیا۔ تاریخ میں کئی واقعات موجود ہیں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی واقعے بیان کر سکوں، مگر 2 مختصر سے واقعے تاکہ چھوٹے بچے جو ناظرین میں شامل ہیں انہیں بھی یہ موضوع سمجھ میں آ جائے کہ یقین کی اہمیت کیسی ہے، یقین کی اہمیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کا نام جناب عزیر۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کے قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ نبی قچر پر بیٹھ کر گئے ہیں، اپنی ریاست کی سیر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی احوال پرسی ہو سکے۔ قچر پر سوار ہوئے، جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں عذاب الہی آیا ہے، کیا دیکھا کہ عذاب اتنا شدید ہے کہ گھر اپنے چھتوں سے گر پڑے ہیں اور مردے اس میں دبے ہوئے ہیں۔ مردوں کی حالت اتنی بوسیدہ ہے کہ ان کی شناخت بھی ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے، تو ایسے لوگوں کو روز قیامت کیسے دوبارہ زندگی عطا کرے گا کہ جن کی شناخت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پیغمبر کو شک نہیں ہے مگر یقین ان کا کامل نہیں ہے۔ یہااں بس پروردگار عالم نے انہیں اسی لمحے موت دے دی، بس یہ سوچنا تھا، مشیت الہی ہے کہ انہیں اسی وقت موت آ گئی۔ 100 سال کے بعد پروردگار نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اور سوال کیا کہ بتاؤ کتنی دیر سوئے؟ پیغمبر نے کہا کہ شاید کچھ لمحے یا کچھ گھنٹے۔ پروردگار کی آواز آئی، وحی آ گئی، اے پیغمبر ہم نے تمہیں 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، موت تم پر طاری کر دی تھی، 100 سال تک تم سوتے رہے۔ پھر پروردگار کا حکم ہوا کہ اپنے قچر کی طرف نظر کرو۔ کیا دیکھا کہ قچر کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اپنے کھانے اور غذا پانی کی طرف نظر کرو۔ پیغمبر نے دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جو توشہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے اس میں کھانا تازہ ہے، نہ کھانے کی تازگی میں فرق ہے، نہ پانی کی تازگی اور ذائقے میں کوئی فرق ہے۔ 100 سال کے بعد بھی پروردگار کی مشیت، پروردگار کی صفت کن فیکن یہ کہ کھانا تازہ، قچر مرا ہوا ہے، ڈھانچہ پڑا ہے۔ پیغمبر کے دیکھتے دیکھتے قچر پر چمڑا بھی چڑھا اور قچر اٹھ کر آواز دینے لگا، پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دینے لگا۔
اب اس واقعے سے پتہ چلا کہ یقین کی کتنی اہمیت ہے، کہ جس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خود نبی نے، پروردگار نے نبی کو موت دے دی تاکہ انہیں پتہ چل سکے، انہیں یقین ہو سکے کہ پروردگار کی قدرت کیسی ہے۔ پروردگار نے ہر نبی کو اسی یقین پر آزمایا ہے۔ جناب ابراہیم کا وہ مشہور واقعہ کہ جب پروردگار کی وحدانیت کی گواہی نمرود کے دربار میں جناب ابراہیم نے دی تھی، تو اس وقت نمرود نے آگ جلائی اور ابراہیم کو اس میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ تاریخ انسانیت میں قیامت خیز واقعہ تھا کہ جہاں اعلان ہوا کہ ابراہیم کے جلانے میں جو حصہ لینا چاہتا ہے وہ ایک فلاں مقام پر لکڑیاں لا کر اس مقام کو پر کر دیا جائے۔ تاریخ انسانیت میں وہ پہلا ڈونیشن کیمپ تھا کہ جہاں عورتوں نے اپنے زیورات کو بیچ دیا تاکہ وہ ابراہیم کے جلانے میں اپنے حصہ اور کنٹریبیوشن دے سکے۔ مقام کو لکڑیوں سے پر کیا گیا، روغن بھی ڈال دیا گیا اور آگ کو جلایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شدت سے آگ روشن اور نمایاں ہوئی کہ دور سے پرندوں نے اپنے پرواز کو بند کر دیا تھا۔ بہت پریشانی، سوال یہ کہ جس آگ کے قریب پرندے جانے سے گھبرا رہے ہیں، ابراہیم کو اس آگ میں کون قریب جا کر ڈالے؟ شیطان ملعون ایک انسان کے شکل میں نازل ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک فلاخن تیار کیا جائے۔ ابراہیم کو فلاخن میں بھی ڈال دیا گیا۔ اب ابراہیم کو جب فلاخن میں ڈالا گیا تو ساکنان عرش اور مکینان فرش میں تہلکہ مچ گیا۔ سارے فرشتے گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ کہا پروردگار عالم، مشرق سے لے کر مغرب تک سوائے ابراہیم کے تو کوئی تیری وحدانیت کا قائل نہیں ہے۔ اگر نمرود کی آگ ابراہیم کو جلا دے گی تو روئے زمین پر تیرا کوئی عابد بچے گا نہیں۔ کہا پروردگار، اگر تو ہمیں اجازت دے دے تو ہم ابراہیم کی مدد کر دیں۔ تو اس وقت پروردگار نے کہا کہ اے فرشتوں، جاؤ اور میرے بندے سے سوال کر لو، ہمیں درس لینا ہے نبی کے واقعات پر۔ اگر میرا بندہ تم سے مدد مانگ بھی لے تو اس کی مدد کر لینا۔ سارے فرشتے آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے تو آگ کا فرشتہ آیا۔ ہوا کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم، حکم دو، ایک لمحے میں اس آگ کو اڑا کر نمرودیوں کے محل کو نیست و نابود کر دوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے کوئی توقع نہیں ہے۔ پھر آیا پانی کا فرشتہ، بادل کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اگر حکم ہو تو ایک ہی لمحے میں یہاں ساری آگ کو اپنے پانی سے بجھا دوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے۔ زمین کے طبقوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم، حکم دو کہ ابھی ایک لمحے میں انہیں اپنے سینے میں انہیں غرق کر لوں۔ اس وقت ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تیری مدد کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک ایک فرشتہ آتا ہے، ابراہیم منع کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب ابراہیم کو فلاخن سے پھینک دیا گیا۔ ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہوا میں معلق ہیں، پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آخری لمحے میں روح الامین جبرائیل آئے، کہنے لگے ابراہیم، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر لوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی امید نہیں۔ اگر پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ قلیل جل کر خاک ہو جائے تو مجھے بھی زندگی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے۔ بس پروردگار کو ابراہیم کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ آیت آ گئی، یا نار کنی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی کے لیے۔ تو ہمیں اس واقعے سے درس ملتا ہے، جناب ابراہیم کے یقین سے ہمیں درس اٹھانا ہے کہ اگر ایمان کو کامل کرنا ہے تو ہمیں اپنے یقین کو بلند رکھنا ہے، پروردگار سے لو لگانی ہے۔ اگر یقین کا درس لینا ہے تو اس باب علم کے زندگی پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے کہ جس کے ایمان اور یقین کا یہ عالم ہے کہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے 7 پردوں کو بھی اٹھا لیا جائے
تو میرا یقین آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ کمال کی منزل پر ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی یہ ہے کہ علی کی معرفت کو حاصل کرو۔ ذکر علی عبادہ اسی لیے قرار دیا گیا کیونکہ جتنا علی کی معرفت کو حاصل کریں گے انسان کا یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہوگا، اور جب یقین پختہ ہوتا ہے تو ایمان کبھی ڈگمگا نہیں سکتا۔ آج ہر ماں باپ کے سامنے ایک اہم چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کریں۔ زندگی کا کمال صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کمال تو اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ایمان کی بھی حفاظت کر لے، کیونکہ کئی حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان با ایمان اس دنیا سے چلا جائے مگر اولاد راہ راست پر نہ ہو تو اس کے عذاب کا ذریعہ یہ اولاد بن جاتی ہے، اس کے قبر کے عذاب کی وجہ یہ اولاد بے ایمان اولاد بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت سے واقف کریں، علی کی محبت کو ان کے دلوں میں پختہ کر لیں، اہل بیت اطہار کی اور حدیث نبوی کو معرفت انہیں اتنی دیں کہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ در اہل بیت وہ ہے کہ جو اس در پر آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامل ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامل ہو جاتی ہے۔ جب علی کی محبت کسی کے دل میں سما جاتی ہے تو اس کا ایمان پر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ پالنے والے ہمارے ایمان کی حفاظت تیری ذمہ ہے پروردگار، ہم اس دنیا میں با ایمان تو زندگی گزاریں مگر جب ہم آخری لمحے جانکنی کا عالم آئے کہ جہاں شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرے، پروردگار ہم اپنے ایمان کو تجھے سونپتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آخری لمحے میں تو ہمارے لیے مددگار فراہم کر تاکہ ہم تیری وحدانیت کے قائل ہو کر با ایمان اس دنیا سے اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔